أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ ومولانا العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ مزاج تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. چند گنے چنے سوالات انہوں نے کیے ہیں جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. سورۃ البقرہ میں 6 سوال ہیں، پھر سورہ مائدہ میں 1 سوال ہے، سورہ اعراف میں 1 سوال ہے، سورہ انفال میں 1 سوال ہے، پھر کچھ سوال ایسے ہیں جو کفار نے کیے ہیں جن کے جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، جیسا کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. تو یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. ماں کا مطلب ہوتا ہے ایو شیء. ماں کے 2 معنی ہیں یہاں پہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے کہ وہ کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک اور جگہ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، کہ وہ جو زائد ہو اس کو خرچ کریں. یعنی یہاں پہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، واجبی یعنی زکوٰۃ اور واجبی صدقات کی بات نہیں ہو رہی. تو نفلی صدقہ آپ کب دیں گے؟ جب آپ کے پاس کچھ زائد بچ جائے. ایسا نہیں کہ اپنی ضروریات کو مار کے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو مار کے آپ خرچ کریں، بلکہ اپنی ضروریات پوری کر کے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر کے پھر کچھ بچ جائے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، خیر سے مراد مال ہے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو وہ کن مصارف پہ ہونا چاہیے. فللوالدین، اپنے والدین پہ خرچ کرو. یہاں ہم سب سے کم خرچ کرتے ہیں. یہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ کوئی ہدیہ دینا ہے، کوئی نفلی صدقہ دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو کہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. نمبر 2 والاقربین، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. والیتامہ، نمبر 3 یتیموں پہ خرچ کرو جن کے باپ نہیں ہیں. والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم یہاں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم اپنے والدین کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں، یتیموں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، وہ جن کے باپ نہیں ہیں، جو بے سہارا ہیں. کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یتیم خانے میں جا کے کچھ امداد کر دیں. مسکینوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد کتنے مساکین ہیں، کتنی غربت ہے، کتنا فقر و فاقہ ہے. تو ہم کبھی غریبوں، مسکینوں، مزدوروں جو تپتی دوپہر میں سخت گرمی میں محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر کب خرچ کرتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں. اسی طرح مسافر ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں، ان کے اوپر ہم کب خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، سائن آف انٹروگیشن ہے کہ ہم ان مصارف میں جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کتنا اور کب خرچ کریں. وما تفعلوا من خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو خرچ کرو گے اخلاص کے ساتھ وہ ضائع نہیں ہوگا. فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر تم نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے تو یہ دنیا کے جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا عیال ہے. جو اللہ کے عیال کی فکر کرے گا، اللہ کے عیال کی خیر خواہی کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا، جو بھوک نہ کھانا کھلائے گا، جو ننگوں کو کپڑا پہنائے گا، جو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، جو بے گھر مسافروں کی مدد کرے گا، ان کو جو ہے اجنبیت محسوس نہیں ہونے دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فإن اللہ بہ علیم. یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں کسی کی نیکی کو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی ذرہ برابر کی نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات
قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو مایوس نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں لٹانے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے خوبصورت اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔